بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے راولاکوٹ دھرنے کو آج تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، اور 15 دنوں سے عوام، خواتین، بچے بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ اس 15 دنوں میں کیا کوئی پیش رفت ہوئی وہ تو آپ لوگ سب لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کل کے دن میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جناب ہوئی ہے جاوید راٹھور صاحب کی، جو امریکہ سے آئے تھے، اور کشمیر سولیڈریٹی کمیشن کے امریکہ میں وہ شاید چیئرمین ہیں یا صدر ہیں، اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پر وہ اجاگر کرتے ہیں۔ تو ان کا کل کا دن جو ہے، کل اور پرسوں کو راولاکوٹ گئے تھے، رات کو ادھر ہی رکے تھے، کل کا دن بھی وہ ادھر گزار کے کل وہ واپس راولپنڈی آئے، اور انہوں نے آ کے وہاں سے مختلف سورسز کے ذریعے یا مختلف چینلز کا استعمال کرتے ہوئے جو دھرنے کی تفصیلات تھی وہ بتائی۔ تو ہم اس کی جو ان کی گفتگو تھی اس کے چیدہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر تصویریں یا ویڈیوز وغیرہ گردش کر رہی ہیں، تو یہ کوئی اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں، اتنی بڑی تعداد میں عوام وہاں نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے ان کا رابطہ پہلے سے تھا، انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور محفوظ راستوں سے لیتے ہوئے ان کو جب دھرنے میں پہنچایا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ خیال تھا یہ بالکل غلط ثابت ہوا، اور وہاں پہ جب ہم پہنچے تو بڑی تعداد میں مرد، خواتین، بچے وہاں پہ موجود تھے پنڈال کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی جدھر تک ہماری نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ موجود تھے، مختلف ٹولیوں کی صورت میں بھی لوگ موجود تھے جو دھرنے کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو ٹوٹل جو تعداد پنڈال کے اندر موجود تھی وہ 50 سے 60 ہزار تک ہوگی، مرد حضرات کی۔ اس کے علاوہ خواتین اور بچے الگ تھے، اور جو پنڈال کے باہر مختلف ٹولیوں کی صورت میں موجود تھے تو ان کا انہوں نے بولا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر بھی کی، اور تقریر میں بھی انہوں نے یہی اس چیز کا اظہار کیا، جو مظاہرین کے ساتھ انہوں نے تقریر کی، کہ یہ کشمیر کو کشمیر کے رائٹس ملنے چاہیے، ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ جینون مطالبات ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، اور یہ مطالبات گولی سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے تاکہ مسئلہ مزید پیچیدہ نہ ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ تھرو آؤٹ سیاسی مسئلہ تھا، لیکن اس کو فیڈریشن کی جانب موڑ کے ہمارے سیاستدانوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو وفاق کی طرف موڑا، اور پھر وفاق سے سیکورٹی فورسز کی اس مسئلے میں جب انوالومنٹ ہو گئی تو یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہو گیا، اور اب کافی حد تک نقصانات ہو بھی چکے ہیں اور مزید نقصانات کا خطرہ ہے۔ تو ہم نے دونوں فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جی انہوں نے کہا کہ دھرنے والوں کے ساتھ بات چیت کے بعد، ان کے کور ممبران سے بات چیت کے بعد، ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے 25 تاریخ تک کا ٹائم لیا، کہ کیونکہ 23 تاریخ کو ان کا لانگ مارچ آگے جاری رکھنا تھا انہوں نے، لیکن ہم نے ان کو بولا کہ آپ 25 تاریخ تک یہاں ہی رہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ثالثی کا کردار اگر بہتر طریقے سے کر سکے تو اس دوران ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو پھر آپ کا جو فیصلہ ہے آپ اس کے مطابق چلیں۔ تو اس طرح یہ بہرحال ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ 23 کے بجائے جو لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی وہ 25 پہ چلی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے سی ایم ایچ ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا، ہمیں باقاعدہ وزٹ کروایا گیا، وہاں بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ہاسپٹل میں کوئی مریض یا کوئی ڈیڈ باڈی وہاں پہ موجود نہیں تھی، بالکل ہاسپٹل خالی تھا۔ 2 پولیس والے تھے جن سے ملایا گیا اور وہ تھوڑے زخمی تھے، تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں تھا، نہ مریض تھا، نہ کوئی ڈیڈ باڈی تھی، نہ کوئی چیز تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کریں، فورسز کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ خبر ایسی تھی کہ آج رات کو ممکن ہے ایک بڑا آپریشن ہو جائے۔ تو اس صورتحال کے تناظر میں ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ آگے بڑھیں گے تو ہمیں ان کو روکنا پڑے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب ہیں اور کمشنر صاحب ہیں، جو بھی کوئی آپریشن کے حوالے سے جو بھی آرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے آرڈرز کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ڈی آئی جی اور کمشنر سے بھی ملاقات کی، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ آپریشن کو فی الحال جاری نہ کریں،
اور ایک دو دن کا ٹائم دے، ہم نے بھی 25 تاریخ تک ٹائم دیا ہوا ہے، تو ان مسائل کو افہام و تفہیم سے اور بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ گولی سے مسائل حل ہوں گے تو یہ کبھی نہیں حل ہو سکیں گے، پھر یہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے لال مسجد کی مثال بھی دی کہ وہاں پہ بات چیت چل رہی تھی اور تقریباً مسائل حل ہونے والے تھے کہ کسی نے شرارت کی اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی، اور اس کا خمیازہ پاکستان نے یہ بھگتا کہ پھر پورے پاکستان میں خودکش حملے ہوتے رہے اور دہشت گردانہ کارروائی ہوتی رہی۔ تو کہیں یہ تحریک بھی اسی طرف نہ چلی جائے ریاست کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی جب میں واپس آ گیا ہوں وہاں سے بات چیت کر کے، تقریر کر کے، تو مجھے موبائل پہ کوئی میسج وغیرہ بھی آئے ہیں کہ آپ نے جو ہے تو بڑی سخت زبان استعمال کی ہے یا پاکستان کے خلاف زبان کی استعمال کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی سخت زبان استعمال نہیں کی، لیکن مجھے اس طرح کے میسج بہرحال آئے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ جو میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے یا جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مسلح لوگ ہیں، تو آپ نے کسی کے پاس ہتھیار دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی کے پاس ہتھیار نہیں دیکھے، اور نہ ہی یہ کوئی ہتھیاروں کی جنگ تھی، بلکہ یہ ایک سیاسی ایشو تھا، اور یہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ سیکورٹی فورسز کا اور عوام کا آپس میں مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ یہ تو صرف سیاسی ایشو تھا اور اس کو جلد حل ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ حل ہو بھی سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا جی اپوزیشن کے جو پاکستان میں بیٹھے پارلیمنٹیرین ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ شاہد خان عباسی سے ان کی تقریباً 1 گھنٹہ کی طویل ملاقات ہوئی، اس میں سارا پلان تیار کیا گیا کہ ہم کتنی گاڑیاں لے کے کس ٹائم پنڈی اسلام آباد سے نکلیں گے، کشمیر جائیں گے، وہاں پہ ہمارا کیا سیٹ اپ ہوگا، کس طرح ہم نے بات چیت کرنی ہے، یعنی کہ ہر حوالے سے انہوں نے مکمل پلاننگ کر کے جب وہ رات کو وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا جی صبح جب میں نے دیکھا تو شاہد خان عباسی صاحب کا میسج آیا ہوا تھا کہ علامہ ناصر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاشورہ کے بعد چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جو ہے تو ان کے میسج کے جواب میں اور بھی بہت کچھ لکھا، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بولا کہ ہم تو جائیں گے اور آج جانا ضروری ہے، ہمارا وہاں پہ ہونا آج بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ نہیں آیا ہمارے ساتھ، لیکن ہم چلے گئے، راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ راستے میں کھانے کے جو خوراک کے فروٹس وغیرہ کے ٹرک تھے وہ کافی تعداد میں روڈ کے کنارے پہ رکے ہوئے تھے اور پولیس ان کو روک رہی تھی۔ اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ پولیس نے ہمارے کو روکا ہوا ہے، یہ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے۔ تو جاوید راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ میں نے پولیس والوں کو بھی عرض کیا کہ یہ آپ یہ کام نہ کریں، کھانے کا ٹرک نہ روکیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یہ پاکستان کے لیے مشکلات میں ڈالنے والی بات ہے، اور یہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بنیادی انسانی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ٹرک آپ کو بھیجنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک اور ٹرک کوئی گیا ہے اور اس پہ کچھ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو باقی بھی ہم بھیج دیں گے، کچھ اس طرح کا ملا جلا رد عمل انہوں نے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ڈی آئی جی صاحب نے یہ کہا، ڈی آئی جی پونچھ نے راولہ کوٹ میں، کہ ان کے پاس جی 500 کے قریب مسلح لوگ موجود ہیں۔ تو جاوید راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 500 مسلح لوگ موجود ہیں، آپ پھر بھی آپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جب ادھر سے آپ گولی چلائیں گے ادھر سے وہ گولی چلائیں گے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس میں تو آپ کو ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت میں آپ ہیں، سیاسی معاملات کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس مسئلے کا کیا پیغام جائے گا، تو آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مظاہرین کو تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کے جواب میں پھر یہ کہا کہ جی یہ ایک سمپل سا مسئلہ تھا، اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور یہ سیاستدان، کشمیر کے سیاستدان اس ایشو کو حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر اس مسئلے کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر پاکستان سے فورسز کے جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوا۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی جو کشمیر کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جس طرح حاجی یعقوب صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، تو وہ عوام میں کیوں نہیں جا رہے، یا وہ اس مسئلے پہ ثالثی کا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ تو اس کے جواب میں جاوید راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی نااہل لوگ ہیں
جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سارے پرابلم سامنے آئے ہیں، اور یہ لوگ تو اب عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، تو یہ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ عوام میں جا ہی نہیں سکیں گے، اور عوام ان کو قبول بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ تھی جناب جاوید راٹھور صاحب کے جو وزٹ کے جو داستان تھی، وہ ہم نے اپنے الفاظ میں آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مقتدر حلقوں کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم طاقت کے زور پہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پنجاب کی مٹی اور کشمیر کی مٹی میں بہت بڑا فرق ہے، پنجاب کے لوگوں میں اور کشمیر کے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح پنجاب کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس طرح کشمیر کو نہیں ہینڈل کیا جا سکتا، اس لیے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ جناب ہم نے آپ سے جو بھی تفصیل شیئر کی، یہ جاوید راٹھور صاحب کی زبانی جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، ایک خلاصہ شیئر کیا۔ مزید گفتگو ان کی بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن مین پوائنٹ ہم نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی گئے تھے راولا کوٹ، ان کے کیا گفتگو تھی، کیا صورتحال تھی، لوگوں نے ان کو کس طرح ویلکم کیا، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹ کے لیے قلندر کاشف سودوزئی کے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پیج کو ضرور فالو کریں۔ اللہ نگہبان۔